بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں بند جوتے زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کا حافظہ جلدی کمزور ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی باتوں کی اہمیت کم ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیزیں کھانا خوبصورتی اور صحت کے لیے زہر ہے۔ کھانے کے فوری بعد چائے مت پیا کریں کیونکہ چائے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ ادرک والی چائے پینے سے بدن سے فالتو چربی چند دن میں پگھل جائے گی۔ جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو ایسے گھر کے اندر رشتہ کرنے سے پرہیز کریں۔ جو انسان غصہ کے وقت آپ کا حق چھیننے کی کوشش کرے اس سے دوستی نہ کریں۔ جس کام کا نتیجہ پہلے سے معلوم نہ ہو اس کے بارے میں لوگوں کو نہ بتائیں۔ کچا ناریل کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ انگور کھانے سے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ بھوک لگنے کے باوجود کچھ دیر بھوکا بھی رہا کریں، اس سے نظام میں طاقت آتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ پستہ کھانے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ ناشتے میں روزانہ انڈا استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کھانے میں پیتل کے برتن استعمال کرنا خوبصورتی کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ ناظرین، خشک پودینہ بدن پر مل لینے سے بدن کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہاتھوں اور پیروں کی جلد سخت ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے معدے کی کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائے، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، دمہ کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی موٹاپے کا منہ نہیں دیکھتا۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ ہفتے میں ایک بار کسی اچھی جگہ پر بیٹھتے ہیں یا کسی اچھی جگہ سیر کے لیے جاتے ہیں تو آپ ڈپریشن اور ٹینشن جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ ہر کام میں برکت اور بہتری چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کیا کرو۔ خواب میں پانی نظر آئے تو صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہو جانے کی نشانی ہے۔ پیاز 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لو، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ پیدل چلنے سے پہلے سیب کھا لینے کی عادت گھٹنوں میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ رات کو سوتے وقت زیتون کے تیل کو دونوں ہاتھوں پر لگا کر دونوں آنکھوں پر ملیں، آنکھیں پرکشش ہونے لگیں گی۔ بغیر چینی والے 1 گلاس دودھ میں 2 کھجور اور 2 کیلے شامل کر لو اور بلینڈ کر کے پی لیں۔ اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو وہ دیکھتے ہی چوم لیں۔ سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی پینے سے پرہیز کریں، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ سبزی الائچی یعنی ہری الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کے چھلکے ابال کر اس سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ مصری دماغ کے لیے مفید ہے۔ مصری کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے جبکہ دماغی تھکاوٹ میں بھی کمی کرتا ہے۔ گرم دودھ میں مصری کی کچھ مقدار ملائیں اور سونے سے قبل پی لیں۔ یہ یادداشت بہتر بنانے کے لیے مؤثر ٹوٹکے کی طرح کام کرتا ہے۔ پودینہ ہاضمے کے بہتر افعال کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ ناظرین، نمک اور سونف پیس کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملے گا۔ ناظرین، رات کو کھانا ہضم نہ ہو تو گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کریں۔ جو عورت ناشتے میں انڈے کی سفیدی کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب کا رس نکال لیں اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچ، زیرہ اور نمک ڈال کر پی لیں۔ بھوک بھی خوب لگے گی اور ساتھ ساتھ معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔
بدن میں مردانہ اور جسمانی طاقت بڑھانی ہے تو 1 گلاس دودھ میں رات کو کیلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ڈال دو اور 2 چمچ اسبگول استعمال کرو۔